أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور جب ان کا رسول ان کے پاس آ جائے گا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور وہ کافر کہتے ہیں کہ یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو؟ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں مگر وہی جس کو اللہ چاہتا ہے، اور ہر امت کی، ہر قوم کی ایک مدت مقرر ہے، اور جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو پھر ان کو ایک گھڑی نہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکیں گے۔ آپ ان سے کہیے مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب رات میں یا دن میں کسی بھی وقت آ جائے تو اس عذاب میں بھلا وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی مجرم لوگ جلدی کر رہے ہیں؟ کیا جب عذاب واقع ہو جائے گا پھر اس پر ایمان لائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور تم تو اس عذاب کے آنے سے پہلے اس کی خوب جلدی کیا کرتے تھے۔ اور پھر ظالموں سے کہا جائے گا تم ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو اور تمہیں تمہارے کاموں کی سزا دی جائے گی۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ عذاب کا وعدہ برحق ہے؟ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم یہ بالکل برحق اور سچا ہے، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے۔ یہ بات تو اور بھی آیتوں میں آئی ہے کہ اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک نبی اور ایک رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہر قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے رہبر بھیجے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ایک دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہبر تھا، اور ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رہبر آیا ہے۔ جن علاقوں کے اندر بھی انسان آباد ہیں وہاں پر ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے پیغمبروں کا انتظام فرمایا اور ان کو بھیجا ہے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس بتانے والا، سمجھانے والا نہیں آیا تھا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ سچ کیا تھا، غلط کیا ہے، سچا دین کون سا ہے اور غلط کون سا تھا۔ کسی کو یہ بہانہ نہ ملے، اللہ نے ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر، کوئی رسول یا کوئی رہنما اور رہبر بھیجا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو ہر قوم اپنے پیغمبر کے ساتھ آئے گی، ہر قوم کے ساتھ ان کا نبی اور رسول موجود ہوگا، پھر وہ رسول ان کی اس قوم کے اوپر گواہی دیں گے۔ اگر انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا ہوگا تو نبی ان کے حق میں گواہی دیں گے، اور اگر اس قوم نے اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا تھا یا ان کا استہزاء کیا ہوگا تو نبی ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور نبی کی گواہی اس وقت معتبر ہوگی
اللہ فرماتے ہیں جب ان کا رسول ان کے پاس آئے گا تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. جنہوں نے مانا ہوگا ان کو اس کا بدلہ ملے گا، جنہوں نے نہیں مانا ہوگا ان کو اس کی سزا ملے گی، یعنی انصاف کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں جن کو عذاب ہوگا وہ عذاب جو ہے اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے خود اپنے اختیار سے عذاب والے راستے کو اختیار کیا تھا. اب یہاں انصاف ہو رہا ہے، اس لیے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ آیت آخرت سے متعلق ہے، یعنی آخرت میں جب ہر قوم اپنے نبی کے ساتھ آئے گی وہاں پر اللہ ہر قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے. ماننے والوں کو انصاف مل جائے گا، نہ ماننے والوں کو اس کی سزا مل جائے گی. بعض مفسرین نے اس کا مطلب بیان فرمایا کہ دنیا، اس کا تعلق دنیا سے ہے، یعنی ہر قوم کے اندر ایک نبی آیا ہے، رسول آئے ہیں، اور جب بھی کوئی نبی آتا دنیا میں تو اس قوم کے ماننے والے دو طرح کے ہو جاتے تھے. کچھ لوگ ایمان لاتے تھے، اپنے نبی کو مانتے تھے، اور کچھ انکار کر دیا کرتے تھے. جو مانتے تھے اللہ ان کو نجات دیتا، جو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب بھیجتا تھا. غرض یہ کہ ان کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو جایا کرتا تھا، ماننے والوں کو نجات، نہ ماننے والوں کو عذاب ہوا کرتا تھا. ایسا بہت سی قوموں کے ساتھ ہوا ہے. اللہ فرماتے اور ہم نے جو فیصلہ کیا وہ ظلم نہیں تھا، ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، وہ بالکل بر انصاف اور حق پر مبنی ہوتا ہے. غرض یہ کہ آیت کا تعلق آخرت سے ہو یا دنیا سے ہو، اللہ فرماتے رسول جب آئیں گے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا. رسول آنے کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ رسول آنے کے بعد اب حجت تام ہو گئی ہے. کسی کے پاس یہ بہانہ نہیں ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چل سکا اور ہمارے اوپر عذاب کیوں آ گیا. پھر تو اس لیے رسول کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے کہ جب رسول آ چکے اور پھر بھی ایمان نہیں لائے تو اب قصور ان کا اپنا ہے، نبی کا قصور نہیں ہے، بتانے والے کا قصور نہیں ہے، اور پھر ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ نے منکرین کے استہزاء اور تکذیب کا جواب دیا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈراتے تھے عذاب سے اور یہ کہتے دیکھو اگر تم نے نافرمانی کی تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ مذاق میں بلکہ بطور استفہام انکاری کے کہا کرتے تھے کہ وہ عذاب کہاں ہے، وہ عذاب کیوں نہیں آتا، اگر آنا ہوتا کبھی کہا جاتا، وہ عذاب لا کر تو دکھاؤ، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو اس عذاب کو کیوں نہیں لے کر آتے. تو اس طرح کی باتیں جو کرتے تھے وہ اس غرض سے نہیں کرتے تھے کہ وہ عذاب کا ان کو کوئی شوق تھا، بلکہ اس کو جھٹلانے کے لیے کرتے تھے کہ تم جو عذاب کے وعدے کرتے ہو وہ سب ایسے ہی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں اور عذاب کچھ نہیں آنے والا، ویسے ہی ڈرایا جا رہا ہے ہم کو. تو عذاب کا انکار کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، عذاب کے وعدے کا انکار کرتے تھے وہ لوگ اور مذاق اڑایا کرتے تھے کہ وہ عذاب کب آئے گا، اس طرح کے سوالات کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جواب دینے کے لیے دو طرح کی بات ارشاد فرمائی. اپنے نبی کے ذریعے کہلوایا گیا کہ آپ ان سے ایک تو یہ بات کہو میں اپنے اختیار میں کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، اپنے لیے اپنی ذات کو ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتا، اپنی ذات کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کا مجھے اختیار نہیں ہے. تو بھلا عذاب جیسی بڑی عظیم شان چیز وہ کیسے میں پہنچا سکتا ہوں، میرے کہنے سے عذاب کیسے آ جائے گا جب میں اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، عذاب کا بھی اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر متعین ہے. عذاب اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتا ہے، وقت پر آئے گا. تو اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت لکھا ہے. بعض قوموں پر دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب آتا ہے، ایسا بہت ہوا ان کو دنیا میں بھی عذاب مل گیا، آخرت میں تو ملنا ہی ہے. اور بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کو دنیا میں عذاب نہیں آیا، نہ آئے گا، آخرت میں البتہ ان پر ضرور آئے گا. تو اللہ فرماتے ہیں ویسے ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا پھر ان میں دیر نہیں ہوگی، نہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے گھڑی نہ آگے بڑھ سکیں گے. تو اس میں بتانا ہی چاہتے ہیں عذاب کا بھی ایک وقت ہے، وہ وقت سے پہلے اللہ نہیں بھیج سکتا اس کو، اور میرے اختیار میں ہے نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ آپ ان سے سوال کرو، یہ جو جلدی مچا رہے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا کیوں نہیں آتا،
آپ ان سے کہو کہ بھلا اگر عذاب تم پر آ بھی جائے، چاہے وہ دن میں آئے یا رات میں، آنا تو ہے ہی، عذاب آنا کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں، یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ عذاب بری چیز ہے اور ایک خطرناک چیز ہے، انسان جس سے ہلاک ہو جائے گا اور اس مصیبت میں مبتلا، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایک پریشانی والی چیز ہے تو پھر آخر تم ایسی کون سی جلدی مچا رہے ہو، اس کی کون سی اس کی محبوب چیز ہے تمہیں نظر آ رہی ہے جس کی تم جلدی مچاتے ہو؟ عذاب میں تمہیں کون سی محبوب چیز ہے جس کو تم بلانا چاہتے ہو؟ آخر اللہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ کہ کوئی ایسی چیز ان میں نہیں تھی، صرف انکار کا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں عذاب کے اندر کوئی محبوب چیز ان کی چھپی ہوئی نہیں تھی جس کو یہ بلانا چاہتے ہوں، بلکہ صرف ان کا مقصد نبی اور رسول کے وعدے کو جھٹلانا تھا۔ پھر آگے اللہ نے سوال کیا، کیا جب عذاب واقع ہو جائے گا، جب ایمان لاؤ گے تم اللہ کو، یا عذاب کو جب مانو گے؟ اب صرف نبی نے کہہ دیا، ان کے کہنے کی کا تمہیں یقین نہیں ہو پا رہا ہے۔ جس دن عذاب تمہارے سر پر آ پہنچے گا اس وقت عذاب کا یقین کرو گے۔ اور دیکھو اگر تم اس وقت عذاب کا یقین کرو گے تو پھر اس وقت کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ جب انسان کی موت سر پر آ جاتی ہے پھر آدمی چاہے کلمہ پڑھتا رہے، کتنا ہی مرتبہ جب وہ کلمہ پڑھے، وہ کوئی اعتبار نہیں ہوتا اس کا۔ حالت غرغرہ کے اندر جب انسان کو آخرت کے منظر، موت کے منظر نظر آنے لگے، آخرت کے مناظر نظر آنے لگے، اور پھر وہ آدمی کلمہ پڑھے تو اس وقت کا کلمہ بھی معتبر نہیں ہوتا، اس وقت کی توبہ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ توبہ اور ایمان اسی وقت معتبر ہوتے ہیں جب تک آدمی اپنے موت کی حالت سے، ملک الموت کے جو موت کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کے اثرات کے ظاہر ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لے یا توبہ کر لے، اس توبہ کا اعتبار ہوتا ہے اور وہ معتبر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے جب عذاب تمہارے اوپر واقع ہو جائے گا، کیا تم جب اس پر یقین کرو کہ عذاب بھی کوئی چیز ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر تمہارے اس ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے کیا اب ایمان لاؤ گے؟ اب ایمان لانا معتبر نہیں، اور تم تو اس کی جلدی مچایا کرتے تھے، پھر کیوں ایمان نہیں لائے اس پر؟ اللہ فرماتے جب ان پر عذاب آ جائے گا پس پھر تو یہی کہا جائے گا کہ اب تم عذاب کا مزہ چکھو، ہمیشہ اس کے عذاب کا مزہ چکھو ظالموں، اور ایک ایسا عذاب ہے جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوگا، ہر وقت تم پر عذاب رہے گا۔ اللہ فرماتے تم کو انہی کاموں کی سزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ سب تمہاری استہزاء، انکار اور عناد، ہٹ درمی، ان سب کی سزا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو عذاب کا بار بار ہم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ہم کو ڈرایا جاتا ہے کہ آخرت میں عذاب ہوگا، آخرت میں عذاب ہوگا، کیا یہ واقعتاً سچا وعدہ ہے یا یوں ہی بس ویسے ڈرانے کے لیے ہے؟ اللہ فرماتے یہ لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں تو آپ ان کو جواب میں یہ کہو کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہاں ایسا ہے، بالکل برحق ہے، سچا وعدہ ہے، عذاب کا آنا یقینی ہے، جنت اور جہنم برحق ہے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، ایک دن حساب کتاب ہونا ہے، اچھے لوگوں کو جزا اور برے لوگوں کو سزا ملنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہو کر رہے گا اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی ایسا نہیں ہوگا جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم بھاگ نکلو، بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے، ساری دنیا اللہ کی، کائنات اللہ کی، کہاں بھاگو گے؟ جہاں بھی بھاگو گے وہیں سے پکڑ لی جاؤ گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، تم اللہ کو زمین میں اور آسمان میں کہیں عاجز نہیں کر سکتے۔ تم یہ چاہو کہ آسمان میں چھپ جاؤ، زمین کی تہ میں چھپ کر بیٹھ جاؤ اور اللہ کا عذاب تم کو نہ پہنچے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں ہوگی وہیں سے ملک الموت تم کو کھینچ کر لے آئے گا اور عذاب پہنچ کر رہے گا۔ غرض یہ کہ عذاب صرف ویسے ہی ڈرانے والی چیز نہیں، حقیقت ہے، اور اس پر انسان کو یقین کرنا چاہیے۔ جب رسول نے کوئی بات کہہ دی وہ بالکل برحق ہے، وہ ہو کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% یقین عطا فرمائے۔